بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معاوش رضوی، آپ کی میزبان، اور آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کی اہمیت پہ۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ معید اصغر کاظمی صاحب، اور ان سے ہم جانیں گے محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بتحقیق میرا حسین جو ہے وہ چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے، فقط رہنمائی کرنے والا نہیں بلکہ جو منزل ہے اس تک ہاتھ پکڑ کے پہنچانے والا بھی ہے۔ بے شک۔ یعنی انسان جس لیے تمام تر اعمال انجام دیتا ہے کہ قرب خدا حاصل کر سکے، للہیت کی منزل پر پہنچ سکے، یعنی کسی طرح سے خوشنودی رب حاصل ہو سکے۔ تو امام علی مقام نے جو سفینۃ النجات ہے، یہ کیا ہے کہ تمام تر عالم بشریت کے لیے ان کو رہنمائی کرے، حق کی اور باطل کی تمیز دلائے، ان دونوں کا معیار کیا ہے، میزان کیا ہے یہ بتائے، اور پھر امت کو ہاتھ پکڑ کر منزل فاز یعنی کامیابی کی طرف گامزن کر دے۔ بہترین۔ اچھا، اور اس میں میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محرم الحرام میں اسپیشلی یہ جو کالا لباس پہننے کا یہ کیا ہے، یہ رسم ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کربلا کا درس کیا ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا، کربلا فقط لباس بدلنے کا نام نہیں، کردار سازی کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ کربلا مجالس اعضاء میں آ کے فقط میرا یاد رکھیے گا، فقط رونا اور رو رو کر بے ہوش ہو جانے کا نام نہیں، جو بے ہوش نفوس ہیں ان کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ کربلا فقط اظہار عشق کا نام نہیں کہ ہم کرتے رہیں حسین حسین حسین، ہم مجالس میں آئیں، ہم مجالس سنیں، اور مجالس پڑھیں، لنگر تقسیم کریں، یہ تمام تر رسومات تب ہی ثواب کے حصول کا باعث بن سکتی ہیں جب ہم مقصد کربلا کو پیش نظر رکھیں۔ مقصد کربلا کیا تھا؟ مقصد کربلا ہے کردار سازی، اپنے وجود کو سرکار سید الشہداء کے وجود میں ضم کر دینا کربلا ہے۔ حق و باطل والی جو آپ نے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنگیں لڑی، لیکن اس جنگ کو، کربلا کی جنگ کو، اس سے منسوخ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، سوال آپ کا بہت اچھا ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اور بڑی بڑی فتوحات اسلام نے سر کی، بالکل لشکر اسلام نے، تو یہ حق و باطل کا معرکہ کربلا ہی کیوں قرار پایا؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، بدر، احد، خیبر، خندق اور جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، جہاں جہاں لشکر اسلام معرکہ آرائی کرنے کے لیے گیا ہے دشمنوں سے، ظالموں سے یا کفار سے، وہاں جہاں کفار تھے وہاں لشکر اسلام میں بھی منافق لوگ موجود تھے۔ بے شک بے شک، ایسا ہے نہیں؟ تاریخ کا مطالعہ۔ فقط کربلا ہے جس نے پیورٹی کو 100% امپیورٹی سے جدا کر دیا۔ بہت خوبصورت۔ فقط کربلا ہے جس میں سید الشہداء کا کمال یہ ہے کہ سید الشہداء نے ایسے کردار کا انتخاب کیا جو بظاہراً تو 72 تھے، بظاہراً 72 تھے، اور ان کے مقابلے میں 37,000 یا 30,000 کا لشکر یا 33,000 کا لشکر۔ آپ ذرا ریشو نکالیے، دونوں کی ریشو نکالیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ بالکل ایسے۔ کہاں 72؟ لیکن حسین ابن علی کوانٹٹی انالیسس نہیں کر رہے،
क्वालिटी बेस इमाम ने तैयार किए कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि हक का मेयार क्या होता है। 1% भी यहां लश्कर इमाम हुसैन में इम्प्योरिटी शामिल नहीं थी, और वहां पर बातिल, यहाँ पे हक, इसलिए वरना जितनी फतुहात इस्लाम ने सर की उसमें मुनाफिकीन भी हैं। बिल्कुल। कुरान मजीद काहे बकाहे बता रहे उनके करतूत। सूरह तौबा जाके पढ़िए, उसका नाम बरात क्यों रखा? 11 नाम है उसके, लेकिन सूरह बरात क्यों कहते हैं? और शुरू भी यहाँ सूरह बरात मिनल्लाहि व रसूल है। अल्लाह और उसका रसूल बरात करता है, बेजारी करता है उन लोगों से जिन्होंने खुदा और उसके रसूल के अहद व पैमान को तोड़ा। करबला हक व बातिल की जंग है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे ना, फिर आप किसी मैदान में भी हक को और बातिल को अलग अलग करके समझ नहीं सकते। इसके साथ साथ अब आपने ये बात शुरू की, तो इस जंग में जो एक और बड़ा अहम किरदार था वो प्यास का दर्स और पानी, और फिर इसी मुहर्रम अल हराम में ही स्पेशली। अब प्यास के दर्स पे बहुत खूब अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। तो एक बात याद रखिएगा, करबला का मकसद फकत उन प्यासों के नाम पर पानी पिलाना नहीं है, फकत, अगरचे के सवाब है, लेकिन ये मकसद नहीं है। बल्कि करबला का मकसद क्या है? जो प्यासे हैं उनकी दाद रसी करना, जिनके पास माल नहीं है, माल के प्यासे हैं, अच्छा, फकीर हैं, गरीब हैं, पानी की प्यास नहीं। ये तो मजाजन देखें, इससे सिर्फ और सिर्फ मादे को तस्कीन मिलती है। पानी मिलेगा किसी को, उसकी प्यास बुझेगी, ये ठीक है, सवाब है। प्यासे को पानी पिलाना, इतनी अहादीस और इतना सवाब। मैं आपको बताऊं, एक प्यासे को पानी पिलाने का सवाब अगर आप लोग चश्मे बातिन से देख लें तो अपने तमाम तर काम, तमाम तर मशगूलात या जितने भी आपकी जो ड्यूटीज हैं, सरगर्मियां, वो तर्क करके सकाई शुरू कर दें। इतना सवाब है हदीस में। और फिर सैयद शोहदा के नाम पे पानी पिलाने का सवाब इतना होगा कि जिनको 3 दिन तक प्यासा रखा गया। लेकिन आपने दर्स से जो मशरूत की बात, मैं वो बात जो क्लियर करना चाह रहा हूं कि दर्स क्या मिलता है। दर्स ये मिलता है कि जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो गरीब हैं, नादार हैं, मुफलिस हैं, उनकी दाद रसी करो, ये करबला का मकसद है। दूसरा कयाम क्या? कि मैन इज अ सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट समझती हैं? बिल्कुल। एक मुआशरती कीड़ा है। खुदा ने इसके वजूद में यह वदियत कर दिया, इल्हाम कर दिया कि एक कॉलोनी में, एक अच्छी सोसाइटी में रहेगा, तन्हा नहीं रह सकता। गोशा नशीनी बर्बाद कर देती है इंसान को। उसे डिजाइन इस तरह किया। जो उस वक्त का हाकिम वक्त था, उसने क्या किया? सोसाइटी तोड़ दी थी, मुआशरा टूट चुका था। और फिर इक्तिसादियात की हालत ये थी कि गरीब गरीब से गरीब तर, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा था। और फिर सरकार सैयद शोहदा का जुमला, मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। ये नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। तवज्जो है, जुमले पे गौर कीजिएगा, हर किसी ने लगाया हुआ ये, मगर इसकी गहराई में कोई नहीं उतरा। मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा क्या मतलब? अगर मुझ जैसा मेरा भाई हसन भी करबला में होता, कभी तेरी बैत ना करता। अमीरुल मोमिनीन अगर करबला में होते, कभी तेरी बैत ना करते। और सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो मेरे नाना भी करबला में होते, कभी तेरी बैत ना करते। और फिर खुतबे में जुमला कहा, असीरा बेसीरत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं तो सीरत का असीर हूँ, सीरत पे अमल पैरा हूँ जो मेरे नाना की सीरत है, हुजूर सरवर कायनात की सीरत है। क्या मतलब? अगर रसूल भी होते तो भी तो वो तुम्हारी बैत ना करते। अच्छा अलामा साहब, जब
تمام بزرگان دین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو یزید کو صرف امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی آخر کیا ضرورت تھی؟ سوال بہت اچھا کیا آپ نے، خدا سلامت رکھے۔ اب ذرا تھوڑی سی میں جو تمہید باندھ رہا ہوں، ذرا اس پہ ذرا ساتھ دیجیے گا۔ دراصل جتنے بھی بزرگان تھے، صحابہ، تابعین، ان کی اولادیں، بزرگان اسلام، جتنے بھی وہاں قاضی تھے، ان کے علماء تھے، سب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر حسین نے بیعت نہ کی تو میری حکومت نہ قائم رہ سکتی ہے، نہ اسے کوئی حسین کے بعد اسلامی حکومت کہے گا۔ سرکار سید الشہداء نے اس کی بیعت سے انکار کر کے یزید کی حکومت کو اسلام سے کوسوں دور کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ فرزند رسول، فرزند زہرا سلام اللہ علیہ، حسین ابن علی علیہ السلام، اگر یہ بندہ مجھے ایکسیپٹ کر لے گا تو بس ساروں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یعنی امیر المومنین نے بھی کر لیا، امام حسن نے بھی کر لیا، سرکار دو عالم نے بھی کر لیا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن سرکار نے بیعت نہ کر کر اسلام اور حکومت شام جو تھی، جو اس کی حکومت تھی جسے وہ اسلامی سمجھتا تھا، اس میں ایک گیپ ڈال دیا، اسلام کو دور کر دیا۔ اس کا تقاضا کیا تھا؟ یا بیعت کرو یا سر۔ لیکن سرکار کے وجود کی یعنی لامتناہی صفات کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ ان کے اندر سخاوت اتنی تھی کہ اس نے وقت کے ظالم حاکم یزید ابن معاویہ اس کی بیعت نہیں کی، لیکن سر دے دیا، خالی ہاتھ اسے بھی نہیں چھوڑا۔ کمال سید الشہداء کیا ہے؟ کردار کی بلندی کی دلیل دیکھیے، اپنی سخاوت پہ بھی حرف نہیں آنے دیا۔ اس کا مطالبہ کیا تھا؟ یا بیعت چاہیے یا سر چاہیے۔ سر دے دیا حسین نے، بیعت نہیں کی۔ بہت خوبصورت۔ حضور سرور کائنات نے غدیر میں جس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا، کربلا میں آ کے سید الشہداء نے اس دین کو محفوظ کر دیا۔ خوبصورت، بہت۔ اور کیسے محفوظ کیا؟ کہ وقت کے ظالم جابر جو بھی استعمار ہیں، ان سے ہم جو ہے اس کو دور ہی رکھیں گے، اس اسلام کو۔ اچھا، میرا اگلا سوال، آپ نے جو بات کی کہ سر کٹا دیا اور پھر اس کے بعد نیزے پہ امام حسین نے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی ہے، تو ان 10 دنوں میں بہت اچھا سوال۔ عبادت بالکل صحیح۔ آپ جتنی بھی فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت پیارا سوال، جتنی فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان 10 راتوں میں تلاوت قرآن کا جتنا ثواب ہے اتنا کسی چیز کا ثواب نہیں ہے۔ اور یہ فقط ثواب ہی نہیں، یہ حسین ابن علی کے مشن کو زندہ کرتی ہے یہ بات کہ سارے صحابہ ساری رات تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ سرکار سید الشہداء خود اور تمام صحابہ شب عاشور قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور جتنے صحابہ تھے سرکار سید الشہداء کے، ان کا تو معمول تھا تلاوت قرآن کرنا۔ تو کوئی چاہنے والا حسین کا تلاوت ترک کر کے عزاداری کرے تو اسے میں حقیقی عزادار سے تعبیر نہیں کر سکتا۔ یعنی جب یہ روز عاشور اجازت کے لیے آئے سرکار سید الشہداء اپنی بہن سے کہ مجھے اجازت دو، میں راہ خدا میں جان دوں، دین کی نصرت کروں، تو اس وقت سرکار سید الشہداء نے اپنی بہن سے کہا تھا، اے بہن زینب، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، رات کی نمازوں میں، نوافل میں یعنی نماز شب میں اپنے بھائی کو بھول نہ جانا۔ اور درس یہ دینا چاہتے ہیں کہ دراصل نماز جو ہے وہ حسین کی یاد ہے۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، اور اس پہ بہت ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، بحث بھی ہوتی ہے، کہ شہید پہ گریہ کرنا غلط ہے۔ بہت خوبصورت سوال آپ کا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ،
بل احیاء عند ربہم یرزقون. قرآن نے کہا قطعاً گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے پر شہید ہو گئے، قطعاً گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں. میں نے آپ کی بات کی اب آیت سے تائید کر دی. بالکل ایسا ہی ہے نا، قطعاً گمان نہ کرنا، سوچ میں بھی نہ یہ بات کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مقتولین، وہ مظلوم مردہ ہیں، بلکہ وہ یرزقون رزق پاتے ہیں، زندہ ہیں. یہ سوال ہے آپ کا. بالکل. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کیا اس سوال کا جواب آپ مجھے دیں، مردوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ قطعی نہیں. قطعی نہیں. کن سے مانگی جاتی ہے مدد؟ جو زندہ ہوتے ہیں. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ شہید زندہ ہے، تو جب آتی ہے یا علی مدد کی بات تو اس مقام پہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بھی تو شہید تھے، یاری تھے، یا مسجد کوفہ میں شہید ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے نا، مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تھے. جب مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے تو وہ بھی زندہ ہیں، تو زندہ سے مدد مانگ لیں. پہلے یہ آپ تو معیار اپنا آپ تو تعین کریں کہ شہید مردہ یا زندہ. شہید مولا علی بھی تھے، تو زندہ سے مدد بھی مانگ لیں ہم. ایسا نہیں ہو سکتا. سوال آپ جو ہے اس کی ذرا نوعیت کو تبدیل کریں کہ زندہ پہ گریا، اصل میں آپ نے گریا کو، رونے کو صبر کے منافی سمجھا ہے. صبر کے منافی نہیں ہے گریا کرنا. گریا دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس کا دل سخت نہیں ہے، نرم ہے، اور مظلوم کی حمایت میں وہ گریا کر رہا ہے کہ بھئی وہاں ظلم ہوا، اور یہ گریا جو ہے، یہ رونا جو ہے، یہ بنیادی حق ہے. صبر کے منافی کیسے ہے؟ اچھا اگر آپ یہ بات کریں تو ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، مگر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں. قرآن کہہ رہا ہے لا یحب اللہ، اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اونچی آواز میں گریا کرو، رو یا ماتم کرو، مگر یہ کہ مظلوم کے لیے. ابھی قرآن مجید آپ مجھے دکھائیں، میں ابھی آیت نکال دوں گا. ہاں، قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ تم بالجہر ماتم کرو یا گریا کرو، مگر یہ کہ اگر کسی پہ ظلم ہو اس کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے اس مظلوم کے لیے گریا کرنا سنت الہی ہے. بہت خوبصورت. صحیح. اچھا، آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے محرم الحرام کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ محرم الحرام کے حوالے سے میں اپنے دیکھنے والوں کو جو پیغام دیتا ہوں، وہ مین پیغام جو ہے وہ یہ ہے، جسے آپ فراموش نہ کیجیے گا. کربلا کا سب سے اہم مقصد جو تھا وہ اتحاد تھا. شیعہ سنی اتحاد کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. ایسے ایشوز کو میڈیا پہ نہ لے کر آئے کہ جس سے قوم میں تفرقہ ہو. اور دوسری بات، ان شخصیات کو بلائیں کہ جو دوسرے مکاتب کی ذمہ دار شخصیات ہیں اور پراپر کسی انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو بلائیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اتحاد کی فضا کو قائم کیا جائے، کیونکہ کربلا کا درس مین کیا ہے؟ اتحاد. اور اتحاد کی دلیل کیا ہے؟ کہ یزید کے لشکر سے ٹوٹ کر حر اپنے بیٹے کے ساتھ، غلام کے ساتھ، یعنی یہ 4 افراد حسینی لشکر میں شریک ہو گئے، اور حسین کا ایک ٹوٹ کے بھی یزید کے لشکر میں نہیں گیا. جبکہ حسین ابن علی کے لشکر میں پیاس ہے، بھوک ہے، ہاں، اور تعداد تھوڑی ہے، لیکن حسین ابن علی نے ایسا اتحاد قائم رکھا کہ ہاں، انہیں پتا ہے کہ کل جو ہے، کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ہاں، سب جانتے ہیں، رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا. اچھا، نہ بھی بتایا ہو تو یہ بتائیں کہاں 72 یا 123 یا 130 اور کہاں 37,000 کا لشکر. بے شک. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. دیکھتے رہیے بلک میڈیا نیٹ ورک. معاوش رضوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.